آئیے جمع سال شاعر کہ جو جاتے ہوئے قدموں کو روک سکتا ہے، جو آپ کی سماعتوں کے رخ کو موڑ سکتا ہے، جو نہ صرف اردو مشاعروں میں بلکہ ہندی کبھی سمیلنوں میں بھی آج کل جسے بڑی محبتوں سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ نام ہے جناب ہاشم فیروز آبادی کا۔ میں ہاشم فیروز آبادی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں۔ جناب ہاشم فیروز آبادی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، اور میرے اس شہر کے معززین سے یہ گزارش ہے کہ آپ ورکشاپ کیا کریں، نشستیں منعقد کیا کریں، تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ واقف ہو سکے تہذیب سے۔ بس ذرا سا خیال رکھیں، یہ جاتی ہوئی بہاریں ہیں۔ اب تو آپ کے اداروں پر پابندیاں لگ رہی ہیں، زبان پر پابندی لگ رہی ہے، تو بچا لیجئے، یہ آخری ادارہ ہے اس مشاعرے کا، اس کو بچا لیجئے۔ جناب ہاشم فیروز آبادی صاحب مائک پر ہیں۔ جی السلام علیکم حاضرین گرامی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، سبھی میرے اپنے لوگ ہیں، اور ثاقب بھائی نے تو مجھے ابھی ڈرا بھی دیا ہے۔ شروع ہونے سے پہلے ثاقب بھائی نے مجھے شعر سوچنے پر کے لائق ہی نہیں رکھا، ایک کال کافی تھی ثاقب بھائی کی۔ اجازت ہے تھوڑا سا؟ نہیں دیکھیے، مجھے معلوم اعظم گڑھ اجازت کیسے دیتا ہے مجھے، ایک بار اجازت دے دیجئے۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ چند شعر پڑھتا ہوں، جو لوگ تشریف لا رہے ہیں ان سے بہت ادب۔ جی ارے بھائی آپ مجھے شروع تو ہونے دیں، میں بالکل آپ کا حکم پڑھنے ہی تو آیا ہوں، آپ کریں۔ جی صاحب ہاشم بھائی، ایک مطلب یوں سن لیں، اسٹیج بہت ہی معتبر ہے، میرے بہت ہی کرم فرما عالی جناب عزت مآب میرے مشاعر کی آبرو حضرت ڈاکٹر زیڈ کے فیضان صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہیں ہمارے بہت ہی سینئر علی ارشاد صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہیں شیخ صاحب اور ہمارے بہت ہی کرم فرما پرویز عالم صاحب تشریف، ان کی اجازت چاہتا ہوں۔ اجازت ہے حضور؟ ارشاد۔ بھیا بیٹا، میں تو لوکل ہوں، میں مہمان نہیں ہوں، میں تو یہیں کا ہوں۔ کچھ شعر میں غزل کے سنا دوں تاکہ کل یہ نہ ہو کہ ہاشم صاحب آئے اور مشاعرہ پڑھ کر چلے گئے۔ اور جو نوجوان ساتھی، مجھے آپ پر پورا بھروسہ، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، مجھے کوئی شکایت نوجوانوں آپ سے، بس ایک مطلب پیش کروں گا اور آپ بتائیے کہ آپ شاعری بھی سنتے ہیں اور جو آپ ملک کی ضرورت ہے وہ بھی سنتے ہیں۔ اجازت ہے؟ ایک گمنام کو مشہور زمانہ کر کے، ایک گمنام کو مشہور زمانہ کر کے، فیضان بھائی ایک گمنام کو کیا کر رہا ہے؟ یہ میری بات سن، اے بھیا 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 بھیا، میں وہاں آ سکتا ہوں، میں وہاں آ سکتا ہوں، میرے لیے کوئی نئی چیز، میں نے کہا میں مقامی ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ ایک گمنام کو مشہور زمانہ کر کے، وہ مجھے چھوڑ گئے اپنا دیوانہ کر کے۔ واہ، تھوڑا سا بیدار ہونا پڑے گا آپ کو، تھوڑا مشاعرے کا تھوڑا ماحول بنا دیں، آپ کو بڑی شاعری سننا ہے، تھوڑا پیش کرتا ہوں۔ نوجوانوں پورا بھروسہ ہے آپ پر، پورا بھروسہ میں نوجوانوں پیش کرتا ہوں۔ تھوڑا نوجوان بیٹھے ہیں یا نہیں مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیں ایک بار، نوجوان ساتھی آ۔ ایک گمنام کو مشہور زمانہ کر کے، کیا بات ہے، وہ مجھے چھوڑ گئے اپنا دیوانہ کر کے، پھینک دیتا ہے یہاں جس طرح اترن کوئی، واہ، اس نے پھینکا ہے مجھے ایسے پرانا کر کے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ دیکھیے میرا شعر اچھا تھا، آپ نے داد دے دی، میرا شعر اچھا تھا، مجھے آپ سے بہت امید تھی۔ ایک گمنام کو مشہور زمانہ کر کے، واہ، وہ مجھے چھوڑ گئے اپنا دیوانہ کر کے، پھینک دیتا ہے یہاں جس طرح اترن کوئی، اس نے پھینکا ہے مجھے ایسے پرانا کر کے۔ معین بھائی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، یہ وہی نوجوان جو ابھی خاموش تھے، میرے اگلے شعر پر ایک نوجوان مجھے دعاؤں سے نوازے گا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، میرا شعر سنیں۔ ایک گمنام کو، ایک گمنام کو مشہور زمانہ کر کے، وہ مجھے چھوڑ گئے اپنا دیوانہ کر کے، پھینک دیتا ہے یہاں جس طرح اترن کوئی، اس نے پھینکا ہے مجھے ایسے پرانا کر کے۔ موت سے کون بچا ہے جو بچیں گے ہم لوگ، واہ، وہ بھی آ جائے گی ایک روز بہانہ کر کے۔ واہ، بہت اچھا ہے۔
واہ قربان جاؤ نوجوانوں، کس نے آپ کی شکایت کی؟ مجھے آپ سے کوئی شکایت، آپ نے بہت اچھا سنا، بہت اچھا سنا۔ نوجوان تھوڑا سا جڑ جائے، مجھے معلوم ہے نوجوان کی تعداد بہت زیادہ، سنیے گا۔ موت سے کون بچا ہے جو بچیں گے ہم لوگ؟ ایک گمنام کو مشہور زمانہ کر کے وہ مجھے چھوڑ گئے اپنا دیوانہ کر کے، پھینک دیتا ہے یہاں جس طرح اترن کوئی، اس نے پھینکا ہے مجھے ایسے پرانا کر کے۔ موت سے کون بچا ہے جو بچیں گے ہم لوگ، وہ بھی آ جائے گی ایک روز بہانہ کر کے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، حالانکہ میری حیثیت نہیں کہ میں اعظم گڑھ میں دعویٰ کروں کہ شعر پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے شعر حاضر کرتا ہوں، آپ سب دعاؤں سے نوازو۔ ایک عنوان ہے ماں، اس پہ آپ نے بہت شعر سنے، ثاقب بھائی ایک شعر میں بھی پڑھتا ہوں۔ وہ بھی آ جائے گی ایک روز بہانہ کر کے، جس طرف ماں نے میری پاؤں رکھے تھے ہاشم، واہ کیا بات ہے، جس طرف ماں نے میری پاؤں رکھے تھے ہاشم، اس طرف لیٹ گیا میں بھی سرانہ کر کے۔ کیا کہنے، واہ 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 جس واہ طرف ماں نے واہ، میری پاؤں رکھے تھے ہاشم، کیا اچھا ہے، اس طرف لیٹ گیا میں بھی سرانہ کر کے، اس طرف لیٹ گیا میں بھی سرانہ کر کے۔ ایک مطلب اور سن لیں بطور خاص، حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کر آیا، واہ حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کرایا، میں جب اٹھا تو سبھی کو معاف کر آیا۔ واہ بہت خوب، بہت افسوس اچھے شعر پر آپ خاموش رہے۔ کیا کہنے، میرا شعر بہت اچھا تھا نوجوان، حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کر آیا، حساب جو بھی تھا۔ اچھا نوجوان آپ دماغ مت لگاؤ، بالکل وہ سب کر دوں جو آپ مجھ سے چاہتے ہیں۔ کچھ شعر اس لیے پڑھ دوں، اسٹیج پہ زیڈ کے فیضان صاحب بیٹھے پیش کرتا۔ حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کر آیا، میں جب اٹھا تو سبھی کو معاف کر آیا، میں جب اٹھا تو سبھی کو معاف کر آیا۔ امیر لوگ تو موقع تلاش کرتے رہے، فقیر کعبے کا لیکن طواف کر آیا۔ واہ واہ اچھا ہے، امیر لوگ تو موقع تلاش کرتے رہے، اچھا ہے، امیر لوگ تو موقع تلاش کرتے رہے، فقیر کعبے کا لیکن طواف کر آیا، فقیر کعبے کا لیکن طواف کر آیا۔ ایک نظم شروع کرتا ہوں، واہ خاص طور سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، الطاف بھائی داد دے رہے ہیں، پیش کرتا ہوں۔ جی الطاف بھائی کے علاوہ مجھے کوئی داد دے بھی نہیں سکتا، الطاف بھائی کو میں اکیلا داد دے رہا ہوں، اس لیے مجھے دے رہے ہیں۔ جی پڑھیے پڑھیے، ایک شعر میں مجھ سے چھوٹ رہا تھا، وہ حاضر کرتا ہوں۔ حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کر آیا، میں جب اٹھا تو سبھی کو معاف کر آیا۔ امیر لوگ تو موقع تلاش کرتے رہے، فقیر کعبے کا لیکن طواف کر آیا۔ پہاڑ وہ جو میری راستے کی مشکل تھا، کیا کہنے بھائی، یہ جو سناٹا پہاڑ وہ جو میرے راستے کی یہ مشکل داد تھا، ہے، یہ داد ہے، یہ سناٹا آپ کی داد ہے، میرے لیے داد ہے۔ میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کو، آپ بہت اچھا سننا، سلام عرض کرتا ہوں آپ کو۔ امیر لوگ تو موقع تلاش کرتے رہے، فقیر کعبے کا لیکن طواف کر آیا۔ پہاڑ وہ جو میری راستے کی مشکل تھا، میرا جنون اسی میں شگاف کر آیا۔ واہ بھائی واہ واہ، اچھا شعر ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، میرا جنون اسی میں شگاف کرا۔ اجازت ہے ایک نظم سنا دوں؟ جی پڑھیے، ایک بار آپ بھی مجھے اجازت دیں، ایک بار پڑھیے۔ کر رہا ہوں آج اپنی قوم سے خطاب، کر رہا ہوں آج اپنی قوم سے خطاب، کر رہا ہوں آج اپنی قوم سے خطاب۔ کیوں ہوا ہے نازل ہم پہ قدرت کا عذاب، کیوں ہوا ہے نازل ہم پہ قدرت کا عذاب۔ داد مت دیجئے، کچھ نہیں، چوتھی لائن پہ آپ جڑے انشاءاللہ۔ کر رہا ہوں آج اپنی قوم سے خطاب، کر رہا ہوں آج اپنی قوم سے خطاب، کر رہا ہوں آج اپنی قوم سے خطاب۔ کیوں ہوا ہے نازل ہم پہ قدرت کا عذاب، کیوں ہوا ہے نازل ہم پہ قدرت کا عذاب۔ کھول کے دیکھو ذرا خدا کی یہ کتاب، کھول کے دیکھو ذرا خدا کی یہ کتاب، مل جائے گا تم کو ان سوالوں کا جواب، مل جائے گا۔ تالیاں کمزور ہے، مصرع بڑا تھا، ایک بار دونوں ہاتھ کر کے زوردار تالیاں بجا کر مجھے بتائے کہ میرا مصرع آپ تک پہنچا ہے۔ واہ پیش کرتا ہوں، مجھے ایک بند پڑھنا ہے، آپ سب کو شریک کرتا ہوں۔ جو لوگ ابھی تک خاموش ہیں انشاءاللہ وہ بیدار ہوں گے، کوشش کرتا ہوں سنیے گا۔ کر رہا ہوں آج اپنی قوم سے خطاب، کر رہا ہوں آج اپنی قوم سے خطاب۔ کیوں ہوا ہے نازل ہم پہ قدرت کا عذاب، کیوں ہوا ہے نازل ہم پہ قدرت کا عذاب، کیوں ہوا ہے نازل ہم پہ قدرت کا عذاب۔ کھول کے دیکھو
देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। ये आजमगढ़ है और एक बंद पढ़ता हूँ। अगर हमारे मसलों का हल है, चाय और गाय के नाम पर ताली बजाने से हल नहीं होंगे, हुकूमत को कोसने से मसले हल नहीं होंगे। मैं एक बंद पेश करता हूँ, सुनिएगा। कर रहा हूँ आज अपनी कौम से खिताब, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुझे स्टेज दुआओं से नवाजेगा इंशाल्लाह। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने हाशिम, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ना है मुझे, अच्छा पैगाम है ये इसमें। एक बार आप लोग मुझे हुक्म दे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। एक बार आप सभी मुझे हुक्म दे फिर से पढ़ने का तो मुझे अच्छा लगेगा। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे। उठ के बैठिए, उठ के बैठिए, उठ के बैठिए। इधर देखिए, आपको हंसना, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप यहाँ हंसने की जरूरत नहीं है आपको, आप बेवकूफी कर रहे हैं आप। इजाजत। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। रब्बे ज़िदनी इल्म करो दिल से कबूल, रब्बे ज़िदनी इल्म करो दिल से कबूल। सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल। क्या बात है, क्या कहने। इस पर भी अगर आजमगढ़ में सन्नाटा रहेगा तो सुनेगा कौन। आजमगढ़ इसमें खामोश नहीं रह सकता। सूरह इकरा पढ़ पेश करता हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ, सुनिएगा। रब्बे ज़िदनी इल्म करो दिल से कबूल, रब्बे ज़िदनी इल्म करो दिल से कबूल। सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, रब्बे ज़िदनी इल्म करो दिल से कबूल। सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल। हमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, हमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल। इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल। कुर्बान जाऊं, खास तौर से नौजवानों तुम पर कुर्बान जाऊं। आपने बहुत अच्छा सुना, एक बार इन नौजवानों के जोरदार तालियां बजा दी, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वाह। पेश करता हूं, मुझे एक बार आप बताएं, फिर से पढ़ना मुझे ये बंद। रब्बे ज़िदनी इल्म करो दिल से कबूल, रब्बे ज़िदनी इल्म करो दिल से कबूल, रब्बे ज़िदनी इल्म करो दिल से कबूल। सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल। तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल। इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल। और ये बंद, जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं। खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं। आप जानते हैं क्या कहने, जब मैं आपसे दाद लूंगा तो इंशाल्लाह ये खाली कुर्सियां भी तालियां बजाएंगी। आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कुछ आपको सुना जाऊं ताकि आपकी दुआएं मुझे मिलें। पेश करता हूं, सुनिएगा। जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं। जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं, खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं। हाथ पांव इसीलिए फूल गए हैं, हाथ पांव इसीलिए फूल गए हैं, अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं। वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं, अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं।
اور وہ بند جب میں نے فیروز آباد سے اعظم گڑھ کا سفر کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں تھا یہ بند جب پڑھوں گا اعظم گڑھ تو پورا اعظم گڑھ مجھے دعاؤں سے نوازے گا. پیش کرتا ہوں خاص طور سنیں. ہم نے جب بھی دشمنوں سے جنگ لڑی ہے. مذہب اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں تھا آپ دوسرے مذہب کو برا کہیں. آپ اپنی بات رکھیے, میں بند پڑھتا ہوں. ہم نے جب بھی دشمنوں سے جنگ لڑی ہے یہ نہ دیکھا ہم نے سر پہ موت کھڑی ہے. ہم نے جب بھی دشمنوں سے جنگ لڑی ہے یہ نہ دیکھا ہم نے سر پہ موت کھڑی ہے. یہ نہ دیکھا ہم نے سر پہ موت کھڑی ہے. جب بھی دیکھا سامنے سجدوں کی گھڑی ہے. جب بھی دیکھا سامنے سجدوں کی گھڑی ہے. تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی ہے. واہ کیا کہنے, واہ 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 واہ. ایک دو لوگ کہیں گے دوبارہ تو مجھے اچھا نہیں لگے گا, پورا مجمع کہے کہ میں دوبارہ پڑھوں. میں حاضر کرتا ہوں. بہت شکریہ جو میرے نوجوان ساتھی کونے میں بیٹھے ان کو سلام عرض کرتا ہوں. سلام. اگر آپ کی طرح یہ سب سن لیں, یہ میرے بھائی جو کیمرہ مین کے پیچھے بیٹھے یہ لوگ تھوڑا سا بیدار ہو جائے. بہت ادب کے ساتھ گزارش پیش کرتا ہوں, سنیے گا, سنیے خاص طور سے. جی جناب. ہم نے جب بھی دشمنوں سے جنگ لڑی ہے یہ نہ دیکھا ہم نے سر پہ موت کھڑی ہے. ہم نے جب بھی دشمنوں سے جنگ لڑی ہے یہ نہ دیکھا ہم نے سر پہ موت کھڑی ہے. جب بھی دیکھا سامنے سجدوں کی گھڑی ہے. جب بھی دیکھا سامنے سجدوں کی گھڑی ہے. تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی ہے. تلواروں کے سائے میں نماز. اور مجھے یہیں سے نوجوانوں ان اللہ ما صابرین تھوڑا سا اور وقت دے دو. ایک نظم مجھے اور آپ کو سنانا ہے. جب میں حاضر ہوا, جو مجھے حکم دیا تھا, سنے گا. اللہ کرے, خدا کرے میں آپ کو بیدار کرنے میں, جگانے میں کامیاب ہو جاؤں. پیش کرتا ہوں, سنے گا, اجازت ہے. ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں. واہ. مجھے لگ جائے اگلے مصرے پر میں شیروں کے بیچ میں نظم پڑھ رہا ہوں. ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں. ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں. سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں. سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج. تھوڑے سے بیدار ہو جائے, تھوڑے سے بیدار. تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی. واہ. اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے توڑ دی. کیا بات ہے. تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی. اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے توڑ دی. فن کے کنویں تمہارے سارے آج سوکھ گئے. علم کی ندی کے یہ کنارے آج سوکھ گئے. آپ میری پوری شاعری پر خاموش ہیں, مجھے کوئی شکایت نہیں. 2 مصروں میں پورا اعظم گڑھ میرے سے جڑ جائے, اچھا لگے گا. تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی. اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے توڑ دی. فن کے کنویں تمہارے سارے آج سوکھ گئے. علم کی ندی کے یہ کنارے آج سوکھ گئے. وقت اب بھی ہے تمہارا, بچوں کو پڑھاؤ تم نہ آگے بڑھ سکے پر ان کو تو بڑھاؤ تم. جو لوگ پیچھے بیٹھے ان سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں, بیدار ہو جائے میری نظم پر, مجھے اچھا لگے گا. پیش کرتا ہوں, ایک بار دونوں ہاتھ کھڑے زوردار تعلیم. مجھے حکم ہے کہ میں یہ بند پھر سے پڑھوں. تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی. اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے توڑ دی. فن کے کنویں تمہارے سارے آج سوکھ گئے. علم کی ندی کے یہ کنارے آج سوکھ گئے. وقت اب بھی ہے تمہارا, بچوں کو پڑھاؤ تم نہ آگے بڑھ سکے پر ان کو تو بڑھاؤ تم. میں تمہارا مرثیہ تمہیں سنانے آیا ہوں. سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں. بہت شکریہ. واہ واہ واہ. وہ بند جو آپ کے ہر واٹس ایپ میں, ہر موبائل میں ہے. فیملی ایک پاکستان کی فیملی ہے, نیو جرسی امریکہ میں رہتی ہے. اس نے بند وائرل کیا جو آپ تک پہنچا. دیوبند شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے. بیدار ہو جائے, تھوڑا سا بیدار ہو جائے. دیوبند شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے. اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے. دیوبند شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے. اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے.
اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں۔ آزم گڑھ والوں، میرے پاس ان دو مصروں سے اچھا آپ کے لیے کچھ نہیں جو آپ کو پروس رہا ہوں۔ دیوبند شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں۔ سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے۔ واہ بھائی واہ واہ واہ، بہت شکریہ نوجوان ساتھی، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا جی۔ میں حاضر کرتا ہوں، بہت شکریہ نوجوانوں، قربان جاؤں آپ پر، پیش کرتا ہوں۔ بہت عمدہ بھائی ہاشم بھائی، بہت اچھا، بہت عمدہ۔ ساجد بھائی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اتنے خوبصورت محفل آپ نے سجائی، سلام عرض کرتا ہوں۔ دیوبند شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے۔ اللہ کرے جس کام سے جا رہا ہے یہ ناکام ہو جائے۔ کیا کہنے، واپس آ گئے، آگے 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 جی جی جی، اچھا وہ کہا ہی اس لیے تھا کہ وہ واپس آ جائے۔ ویسے اللہ سے میں دعا اللہ کرے وہ ہر کام میں کامیاب ہو جائے، کام بشرط جائز ہو۔ یہ جو بیچ میں گفتگو ہے صرف اس لیے کہ آپ ہنستے کھلکھلاتے رہیں۔ اللہ اس میری قوم کو ایسے خوش رکھے، میری یہ دعا ہے اللہ سے۔ پیش کرتا ہوں، دیوبند شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے جی، نہیں ہمارے بزرگ ہمارے بزرگ، ان کا احترام کرو، کوئی بات نہیں۔ دیوبند شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں۔ سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ قوم کو میں آئینہ دکھانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگا۔ میرے ساتھ میرے بھائی آصف آرین صاحب تشریف رکھتے ہیں، میرے ساتھ آئے ہیں بھائی اجود قاسمی صاحب، بھائی عرفات اعظم صاحب، شاہ نواز خان صاحب اور نعمت خان صاحب۔ ایک بند پڑھتا ہوں انہیں شریک کرتا ہوں، بھائی الطاف آپ نے بہت اچھی شاعری سنائی، بہت شکریہ۔ ایک بند پڑھتا ہوں، الطاف بھائی بند دے گا خاص طور سے۔ فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے، بیدار ہو جائیے، یہ نظم بیدار ہو کر سننے کی ہے۔ فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے، دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے۔ آج کیا حالت ہے؟ ابھی فیضان بھائی سے بات ہو رہی تھی، ارشاد بھائی سے، شیخ صاحب سے، ایک چائے خریدتے ہم ہوٹل پہ بیٹھ کر اور حکومت بنا دیتے ہیں۔ ایک منٹ سب لوگ اے بے وقوف، نہیں یہ میرے ساتھ یہ کیا اشارہ کرا، جاہل کہیں کا۔ آپ لوگ کوئی شخص جا کر اسے بدتمیز کو روک سکتا ہے، کوئی بھی جا کر، ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ ایسا تو میں نے کوئی شعر بھی نہیں پڑھا کہ آپ وہ بدتمیز کرے وہاں سے، مشاعرے آپ کا شرمندہ ہو رہا ہے۔ کون الطاف بھائی جی، الطاف بھائی یہ ہے اعظم گڑھ، غلط بات کی ایک دم تائید کی ہے، یہ آپ پر قربان جاؤں، ایک بار زوردار تالیاں بجائے آپ اپنے لیے۔ اس شخص کی غیر مہذب حرکت پر اگلا مصرع آپ کی تائید مانگتا ہے، پیش کرتا ہوں۔ فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے، دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے۔ تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھی، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھی۔ دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں پچھاڑا تھا؟ کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا؟ فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے، دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے۔
تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھی، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھی، دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں پچھاڑا تھا؟ کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا؟ وہ تم ہی تھے، یہ تمہیں بتانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج، واہ واہ، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ اور ایک کیا کہنے، اجازت ہے ارشاد، اس بھیڑ کے خلاف، اس بھیڑ کے خلاف جو کبھی لفظ جہاد کے نام پہ ہتیا کرتی ہے، وہ بھیڑ جو کبھی گائے کے نام پہ ہتیا کرتی ہے، خاص طور سے خاص طور سے بند پیش کرتا ہوں، گیدڑوں کے جھنڈ سے نہ شیر کا شکار ہو۔ واہ، اس پر بھی سناٹا۔ گیدڑوں کے جھنڈ سے نہ شیر کا شکار ہو۔ اگر آپ خاموش رہے تو میں اپنی جگہ لے لوں گا، اس کا مطلب آپ کا من بھر گیا۔ گیدڑ مجھے مت دکھانا بھائی، ویڈیوگرافر سے گزارش مجھے سنانا، دکھانا ان کو۔ گیدڑوں کے جھنڈ سے نہ شیر کا شکار ہو، فرضی رکشکوں کا کوئی اب نہ ہم پہ وار ہو، نفرتیں تمہارے لیے لوگ دل میں پالیں گے، چار کتے مل کے ایک شیر مار ڈالیں گے۔ واہ واہ بھائی، زندہ باد ہاشم۔ اگر آپ کو میرا بند سمجھ میں آیا ہے تو زوردار تالیاں بھائی ساجد آزمی صاحب کے لیے بجائیں۔ واہ، پھر سے پڑھنا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، آپ لوگ صرف اچھا سن رہے ہیں، بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی دعائیں ملے تو مجھے حوصلہ ملے گا۔ واہ، گیدڑوں کے جھنڈ سے نہ شیر کا شکار ہو۔ اچھا میرا بھائی اللہ اسے سلامت رکھے کہہ رہا ہے واہ، اس کو بتاؤ واہ ہوتا ہے واہ، واہ کہہ رہا ہے واہ، اللہ خوش رکھے، نہیں اس کی نادانی، اللہ اسے خوش رکھے، چھوٹا ہے 10-12 سال کا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ پیش کرتا ہوں، اجازت ہے۔ گیدڑوں کے جھنڈ سے نہ شیر کا شکار ہو، فرضی رکشکوں کا کوئی اب نہ ہم پہ وار ہو، نفرتیں تمہارے لیے لوگ دل میں پالیں گے۔ چوتھے پانچویں مصرع بتانا، میں اعظم گڑھ میں کھڑا ہوں۔ گیدڑوں کے جھنڈ سے نہ شیر کا شکار ہو، فرضی رکشکوں کا کوئی اب نہ ہم پہ وار ہو، نفرتیں تمہارے لیے لوگ دل میں پالیں گے، چار کتے مل کے ایک شیر مار ڈالیں گے۔ ظالموں کے دل میں اب دیا نہ معافی ہے، ان کے لیے بس تمہارا میم ہونا کافی ہے۔ واہ واہ، آئیے ہاشم صاحب آئیے، میں بلا رہا ہوں ہاشم بھائی کو بلا رہا ہوں۔ ہاشم فیروز آبادی صاحب سے گزارش ہے کہ کچھ آپ تشریف لائیں، آپ کو بڑی محبتوں سے یاد کیا، اور کچھ چیزیں اور سنا دیجئے، لیکن تھوڑا سا بس، تاکہ باقی لوگ پڑھ لیں۔ ہاں بس، میں نے کہا تھا کہ یہ شاعر جو آپ کی سماعتوں کا رخ موڑ سکتا ہے، اور بالکل اسی طرح کی نظمیں انہوں نے پڑھی۔ شکریہ شکریہ، اللہ سلامت رکھے۔ یہ ہوتا ہے اپنے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، بھائی نے کہا ہاشم بھائی پانی پی لیجئے، آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں۔ یہ اعظم گڑھ میں ہی ہو سکتا ہے، کہیں اور پڑھ رہا ہو تو پانی نہیں پوچھتے، وہ کہتے اور سناؤ۔ نوجوانوں مایوس مت ہونا، سن لو اے عاشقوں، ہو گیا کام آپ کا پہلے مصرے میں۔ سن لو اے عاشقوں، نہیں یہ بتاؤ بیٹھے کدھر ہیں؟ نظر تو آئے نہیں۔ چوتھے لائن پہ مجھے لگ جائے واقعی بیٹھے ہیں، اور اسٹیج مجھے انشاءاللہ مجھے دعاؤں سے نوازے۔ میں نے کبھی ایسی شاعری نہیں کی کہ مجھے اپنے بزرگوں کے شرمندہ ہونا پڑے۔ پیش کرتا ہوں، سن لو اے عاشقوں، موت سے مت ڈرو، یاد رکھے زمانہ کچھ ایسا کرو۔ چوتھی لائن پہ میری تائید کرنا، پیش کرتا ہوں، سن لو اے عاشقوں،
بابا کرنا پڑتا بابا. واہ. سن لو اے عاشقوں موت سے مت ڈرو, یاد رکھے زمانہ کچھ ایسا کرو, رخ محبت کا تم اب ذرا موڑ لو, لڑکیوں پر نہیں اب وطن پر مرو. واہ 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 واہ, کیا کہنے کیا کہنے. واہ کیا بات. لڑکیوں پر نہیں اب وطن پر. ہری ہے شاخ, ہری ہے شاخ مگر پتیاں نہیں آتی. یہ ایک منٹ کرسی رکھ. ثاقب بھائی نیا کام, وہ کرسی اڑا. واہ. اچھا ایک بات اور, وہ کرسی اٹھایا, تم نے کون سا اچھا کام نہیں, تم نے شال اڑائی. بہت سے لوگ تمہاری میرے بھیا میرے چھوٹے بھائی معصوم ہو آپ کے ان گھر بہت سے شاعر ادھر آتے نہیں, یہ سب سننے والے لوگ بیٹھے ہیں. ہری ہے شاخ مگر پتیاں نہیں آتی. اگلے مصرے پر جو آپ پر الزام ہے نوجوانوں کے, آپ صرف عشق مشق سنتے ہیں, آپ اگلے مصرے تائید کرنا. ہری ہے شاخ, وہ پھر سے ہوگا نا, وہ اس کے بعد گھوم کر آتا ہے, تھوڑا وہ کہنا چاہیے سرائے میر تک گیا بھی آئے گا. ہری ہے شاخ مگر پتیاں نہیں آتی, ہری ہے شاخ مگر پتیاں نہیں آتی, ہمارے خواب میں اب لڑکیاں نہیں آتی. واہ واہ, کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ. اچھا دیکھیے یہ وہ کہہ رہا ہے ہمارے تو آتی ہے. اس کا کیا اتارو, پڑھیں گے دوبارہ بھی پڑھیں گے, بیٹھ جائیں. ہری ہے شاخ مگر پتیاں نہیں آتی, ہمارے خواب میں اب لڑکیاں. شعر سنیں. مٹھاس گھول لو اپنی زبان میں لڑکو, مٹھاس گھول لو اپنی زبان میں لڑکو, نمک کے پاس کبھی چیٹیاں نہیں. واہ واہ, کیا کہنے ہیں. واہ. یقین مانیے ایک آج اسٹیج پر ایک ایسا شعر پڑا گیا, یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے, کیا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے بھائی الطاف سے, ایک بار زوردار تالیاں بجائیے بھائی الطاف سے آ کے لیے, اس نے خوبصورت شاعری سنائی تھی. اچھا پڑھ میں رہا ہوں, تالی اس کے لیے بجا رہے ہیں. کتنا شریف لوگ الطاف بھائی, دیکھ لو یہی لوگ جی. ہری ہے شاخ مگر پتیاں نہیں آتی, ہمارے خواب میں اب لڑکیاں نہیں آتی. سنیے خاص طور سے, ہمارے خواب میں اب لڑکیاں نہیں آتی. ایک خاص طور سے یہ 4 مصرے, تھوڑا گھبرائے گی, بابا کرنا پڑتا ہے, تھوڑا گھبرائے گی, تھوڑا شرمائے گی, پھر وہ میری شرارت پہ مسکائے گی. چوتھی لائن پر آپ چوکیں گے انشاءاللہ. تھوڑا گھبرائے گی, تھوڑا شرمائے گی, پھر وہ میری شرارت پہ مسکائے گی. آج بھی نوک پینسل کی پھر توڑ دی, ایک لڑکی ہے جو شارپنر لائے گی. اس کا مطلب نوجوانوں آپ شارپنر کا مطلب سمجھتے ہو, وہ بول رہا ہے کٹر. سرکاری اسکول پڑھتا ہے کیا؟ ایسے بیٹھ جائے جیسے سرکاری چھت بیٹھتی ہے. وہ فوراً بولا کٹر کٹر, جیسے کہ میں فیروز آباد سے یہاں تک اس سے شارپنر کی ہندی پوچھنا آیا تھا.
تھوڑا گھبرائے گی، تھوڑا شرمائے گی، پھر وہ میری شرارت پہ مسکائے گی۔ آج بھی نوک پینسل کی پھر توڑ دی، ایک لڑکی ہے جو شارپنر لائے گی۔ اور 4 مصرے نوجوانوں آپ کے لیے۔ سوچ کر ہم نے کچھ فاصلہ کر لیا، یہ جس پہ واو کہہ رہے ہو یہ مصرع جھوٹا ہے، اگلے مصرے پر داد دینی ہے۔ سوچ کر ہم نے کچھ فاصلہ کر لیا، وہ بھی پگلی نہیں میں بھی پگلا نہیں۔ داد دیکھیے آپ 2 حصوں میں دے رہے ہیں، 50% اب 50% بعد میں۔ ایک بار دیں 100% دیں۔ مجھے معلوم ہے آپ جب بجائیں تو اچھے بجا دیتے ہیں، یہ اعظم گڑھ تو تالی بجائیں تو 4تھے مصرے پر بجائیں۔ سنیے گا، سوچ کر ہم نے کچھ فاصلہ کر لیا، وہ بھی پگلی نہیں میں بھی پگلا نہیں۔ اب بھی کھلتا ہے سیل میرے ہی نام سے، پاس ورڈ آج تک اس نے بدلا نہیں۔ اب بھی کھلتا ہے سیل میرے ہی نام سے، پاس ورڈ آج تک اس نے بدلا نہیں۔ سنے گا، گلوں کے تن پہ بیٹھی تتلیاں اچھی نہیں لگتی۔ نہیں بابا کرنا پڑتا ہے۔ گلوں کے تن پہ بیٹھی تتلیاں اچھی نہیں لگتی، سکون دل پہ گرتی بجلیاں۔ اس لیے میں نے بیچ میں چھوڑا، لگے کہ آپ سن رہے ہیں، ایسا میری محبت میں بابا کر رہے ہیں۔ نوجوان 4تھی لائن آپ پوری کرنا، میں آدھی چھوڑوں گا۔ گلوں کے تن پہ بیٹھی تتلیاں اچھی نہیں لگتی، سکون دل پہ گرتی بجلیاں۔ واہ، یقین جانو وہ جس دن سے میرے کالج میں آئی ہے، اپنے کالج کی بات کر رہا ہوں، آپ سے کیا مطلب؟ تمہاری تو پی ایچ ڈی بھی پوری ہو چکی یار۔ گلوں کے تن پہ بیٹھی تتلیاں اچھی نہیں لگتی، سکون دل پہ گرتی بجلیاں۔ یقین جانو وہ جس دن سے میرے کو آگے چائے والے، ہر چائے والا پردھان منتری نہیں بنتے، یہ تم بھول رہے ہو۔ اس کے لیے بیوی بھی چھوڑنا پڑتی ہے، چھوڑ پاؤ گے کیا متروں؟ بھائیو بہنوں، عجیب معاملہ ہے۔ خورشید بھائی ہریانہ پہنچے، ایک ہی نعرہ، متروں بھائیو بہنوں، نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا۔ اتر پردیش آ گئے، نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا۔ ہم تو پریشان ہو گئے، جب یہ آدمی نہ کھائے گا نہ کھانے دے گا تو اتنے شوچالے کیوں بنوا رہا ہے؟ ایک مطلب پیش کرتا ہوں، آپ نے میرے دیکھ یہ ہوتا ہے، آپ کے ری ایکشن کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے۔ جو جھوٹ کی جھوٹوں کی طرفدار رہے گی، مطلب تازہ ہو تو ایک دم تازہ ہو کر سننا۔ جو جھوٹ کی جھوٹوں کی طرفدار رہے گی، جو جھوٹ کی جھوٹوں کی طرفدار رہے گی، وہ قوم سدا دوست تو بیمار رہے گی، وہ قوم سدا دوست تو بیمار رہے گی۔ اگر میں یوں کہوں کہ میری پوری شاعری ایک طرف اور میرا یہ شعر ایک طرف، پیش کرتا ہوں۔ 2 دن کی حکومت پہ نہ اطرار ظالم، ایک مصرع پڑھنے آیا ہوں میں آپ کے بیچ، اعتماد ہے جو لوگ ابھی تک خاموش ہیں وہ جاگیں گے۔ پیش کرتا ہوں۔ 2 دن کی حکومت پہ نہ اطرار ظالم، مطلب نعتیہ ہوا، شعر نعتیہ ہوا۔ 2 دن کی حکومت پہ نہ اطرار
जालिम, सरकार की मेरे सदा सरकार रहेगी, सरकार की मेरे सदा सरकार रहेगी, सरकार की मेरे सदा सरकार रहेगी, सरकार की मेरे सदा सरकार रहेगी। वाह वाह, बस